पुलसिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे ये हदीस पहुंची कि पुलसिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये हदीस, और बात शायद घर में हमें पता भी हो कि पुलसिरात के बारे में हमारी डिस्कशंस जो हैं होती रहती हैं अक्सर। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि दरअसल हमें पुलसिरात के बारे में हदीस से भी यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पुलसिरात बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। इसी तरह अब ये कहाँ पे होगा, हदीस पे आता है, और इसी आयत की तफसीर में कि वइन यकुन इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़ज़िया सुम्मा नुनज्जी الذين اتقوا ونذर الظالमीन फीहा जिसिया। इसी आयत की तफसीर में हदीस आती है कि जहन्नम के ऊपर रखे गए पुल सिरात से हर शख्स को गुजरना पड़ेगा। हदीस क्या है? उम्मे मुबशिरा अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से के पास ये फरमाते हुए सुना कि इंशाल्लाह असहाबे शजर यानी जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके दस्ते मुबारक पर बैत की, यानी सुलह हुदैबिया के मौका पर ना, तो उनमें से कोई भी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। हफ्सा रजी अल्लाह ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी क्यों नहीं? आपने हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को डांटा, कहा, और कहा उन्होंने मतलब हफ्सा रजी अल्लाह को जब डांट पड़ी तो उन्होंने फिर ये आयत पढ़ी कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला तो कुरान में ये कहते हैं कि हर बंदे को जहन्नम से गुजरना होगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही इरशाद फरमाया कि ठीक है हर एक को गुजरना होगा, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा ना कि मैं तकवा वालों को बचा लूंगा। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। फिर पुलसिरात पे सबसे पहले कौन जाएगा? पुलसिरात में सबसे पहले रास्ता कौन कंप्लीट करेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरात जहन्नम की पुश्त पे रखा जाएगा। सारे रसूलों में सबसे पहले मैं अपनी उम्मत के साथ इसको अबूर करूंगा। रसूलों के अलावा इस रोज कोई, यानी अल्लाह के नबी कहते हैं कि रसूलों के अलावा इस रोज कोई बात ही नहीं कर पाएगा। और रसूलों की जुबान पर भी एक ही बात होगी, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, या अल्लाह बचाना, या अल्लाह बचाना। जहन्नुम में सादान यानी कांटेदार दरख्त का नाम है सादान। कहते हैं कि सादान के कांटों की तरह के कुंडे होंगे, और कुंडे हुक्स का आपको पता है ना कि हुक्स होती हैं और कुंडे से लगे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर पूछा, क्या तुमने सादान के कांटे देखे? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी बिल्कुल देखे। कहा, बस जहन्नुम के कुंडे या हुक उसी सादान के कांटों जैसे होंगे, लेकिन इस बात का अल्लाह को पता कि वो कितने कितने बड़े होंगे। ठीक है। और वो कुंडे क्या काम करेंगे? जो बंदा भी गुनाहगार होगा उसको उसके गुनाहों के मुताबिक वो कुंडे उचक लेंगे और फिर जहन्नम में गिरा देंगे। फरमाया, लोगों में से बाज ऐसे होंगे जो वही अपने गुनाहों की वजह से हलाक हो जाएंगे, और बाज ऐसे होंगे जो जख्मी हो जाएंगे लेकिन पार उतर जाएंगे। इंसान अपने अपने गुनाहों के मुताबिक वहां पे जख्मी होगा। इमेजिन करें, बाल से ज्यादा बारीक एक पुल है, उससे आप गुजर रहे हैं और रास्ते में कुंडे लगे हुए हैं,
یقین جانے چھوٹا سا راستے میں کنڈا سا اٹک جائے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں. کبھی آپ کو یہ کرنا، آپ کا کبھی تجربہ ہوا ہو، آپ بائک وغیرہ پہ بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پہ، تو کنڈا سا کوئی لگ جائے نا تو کپڑے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں. تو جہنم میں اتنے بڑے بڑے کنڈے ہوں گے وہاں پہ اس پلسرات پر، اور وہ کنڈوں کو پہلے ہی انفارمیشن دے دی جائے گی یہ بندہ گناہگار آنے لگے، اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اور جب میں رات کو یہ پڑھی تھی تو اتنی کیفیت ایسے کہ یعنی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، مطلب ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ اتنا مشکل سفر ہم نے طے کرنا ہے. ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے زندگی بڑی مشکل ہے، اس میں یہ بھی مشکلات آنی ہے، یہ بھی آنی ہے، لیکن آخرت کا کیسے سامنا کریں گے؟ مطلب اتنی عجیب سی وہ کیفیت ہوگی. پل صراط عبور کرتے وقت جو سب سے زیادہ باج انسان کو ہلا دے گی وہ تاریکی ہے، مکمل اندھیرا ہوگا ہر طرف. ایک اندھیرا، نیچے ہے جہنم، اوپر بال سے بھی زیادہ باریک پل اور انکڑے اور ہکس اور کنڈے لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں اس سفر کو طے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھڑا تھا، یہود کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور کہنے لگا میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جی پوچھیے. یہودی نے کہا جس روز یہ زمین کسی دوسری زمین اور آسمان سے بدل جائے گی اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے. یہودی نے پوچھا لوگوں میں سب سے پہلے پل صراط عبور کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء اور مہاجرین. سب سے پہلے غریب لوگ جو آج اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے غریب کیوں پیدا کیا، اگر وہ نیک ہوئے، اللہ کے فرما بردار ہوئے، تقوی والے ہوئے، سب سے پہلے وہ صراط عبور کریں گے. اور اس دن لوگ ان پہ رشک کریں گے کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج سب سے پہلے اتنی مشکل کیفیت سے نکل گئے. کسی جگہ پہ آپ کو لائن میں لگنا پڑے نا تو جو سب سے پہلے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، پہلے زمانوں میں، ابھی آج کے زمانے کچھ عرصہ پہلے نا بل وغیرہ بینکس میں جمع کروائے جاتے تھے، تو جو جلدی کروا لے یا پھر پروٹوکول کے ساتھ کروائیں. ابھی بھی آپ جب کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کلینک میں جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور کچھ ایمرجنسی میں آتے ہیں اور زیادہ فیس پے کر کے جلدی کروا لیتے ہیں، اور کچھ کا نمبر پہلے ہوتا ہے، کچھ 2-3 دن پہلے انہوں نے بک کروا لیا ہوتا ہے، کچھ کو تو 3-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور ہم ان کو کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں نا. تو ایسا ہی ہوگا، جہنم میں بھی غریب پہلے جائیں گے، یہ بھی آپ نے تفسیر میں حدیث پڑھی تھی. اور پلسرات میں بھی فقیر اور مہاجرین پہلے چلے جائیں گے، عبور کر لیں گے. اور پھر ہر مومن کو پلسرات سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا اور ایک دوسرا اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. سورۃ حدید آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں ہاتھ دوڑا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس نور تو ہوگا، لیکن کچھ کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا نور کم ہوگا، کچھ کا نور بہت کم ہوگا. اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انسان کے ایمان پر. جی مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مکہ سے مدینہ گھر بار چھوڑ کر گئے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اور فقراء وہ غریب لوگ ہیں جو اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ. مومن اپنے سر اٹھائیں گے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے. ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا. اس قدر خوش قسمت انسان ہوگا جس کے پاس اتنی زیادہ لائٹ ہوگی
جو ان کے آگے آگے دوڑے گا بعض کو اسے چھوٹا نور دیا جائے گا اور بعض کو کھجور کے برابر. آپ سوچے پہاڑ کے مقابلے میں کھجور کا نور. کتنی گلٹی فیل کریں گے اور کتنا رشک کریں گے ان لوگوں پر جن کے پاس نور ہوگا. آج کبھی اس نور کو تلاش کرنے کی، اس نور کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ یقین جانے وہ دن حسرتوں کا دن ہوگا، وہ دن پچھتاووں کا دن ہوگا، وہ دن کاش کا دن ہوگا. سب کہیں گے کاش واپس جا کے دوبارہ نیک عمل کریں، کاش اپنی راتیں نہ ضائع کریں، کاش وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا جو ہم فضول ایکٹیویٹیز میں اسپینڈ کر دیتے ہیں. کاش اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم محنتیں کوششیں کر کے اس نور کو حاصل کر. اس اندھیرے سفر میں نور کی شدید ضرورت ہوگی. کچھ لوگوں کے پاس کھجور کے برابر نور ہوگا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا. حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پہ ہوگا، جو ایک باریک روشنی سی ہوگی. ایک بار بجھے گا، جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب وہ طریق ہوگا تو انسان کھڑا ہو جائے گا. کس قدر بے بسی کی بات ہوگی نا کہ انسان کے پاس اتنا چھوٹا نور. شاید ہمارا نور ایسا یا ہو ہی نہ. ایک بندہ اتنا زیادہ نور لے کے جا رہا ہے، اس کے سامنے ہمارے انگوٹھے پہ ایک چھوٹا سا نشان ہے، اور اب ایک دفعہ رستہ نظر آ رہا ہے پھر ختم. کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے گزرنا، کتنی بری کیفیت ہوگی. کبھی وہ ادھر گرے گا، کبھی وہ ادھر گرے گا، اب میں تھوڑے سے نور کی وجہ سے بچ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزرنے کے لیے صراط کے کنارے پر لے آئیں گے. صراط کا نشان تلوار کی داڑھ کی طرح باریک بال نظر آئے گا. انہیں حکم دیا جائے گا صراط سے گزرو. ہر انسان اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا. ان میں سے کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا. اللہم اجعلنا منہم بکرمہ ومنہ. کہ اللہ ہم سب کو اپنے فضل اور کرم اور اپنے احسان کے سبب ان لوگوں میں شامل فرمائے. پلک چپکنے کے برابر ٹائم لگے گا اور وہ بندہ گزر جائے گا. کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی انسان آدمی کی چال سے گزرے گا. حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا. ایک تو وہاں پہ تلوار جیسی وہ تیز جگہ، آپ سوچے کٹ لگ جاتا ہے نا ہمیں تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کتنے زخمی ہو گئے. صرف جہنم میں جا کے عذاب نہیں ہونا، جہنم سے پہلے جو زخمی ہونا ہے پل صراط پر، اس کی کیفیت کیا ہوگی. کٹس لگ جائیں گے. جو نیچے گر رہا ہوگا گر گر کے وہ آگے جائے گا. اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں یعنی ہک سے کھینچ لیے جائیں گے، لٹکا دیے جائیں گے. کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے کیونکہ اس کے گناہ ہوں گے نا، کبھی پاؤں پھر لٹکا دیے جائیں گے. آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، نیچے گرنے والی کیفیت ہوگی. اس طرح گرتا پڑتا لٹکتا لٹکتا وہ صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ وہ صراط پار کر لے گا. اور جب وہ پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا اس اللہ کا شکر جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا. اس نے مجھے آگ سے نجات دی حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ میں اس میں گرنے ہوں. کیا اس جگہ سے گزرنے کی تیاری نہیں ہمیں کرنی چاہیے؟ ہم گزر پائیں گے؟ اتنا ایمان ہے، نور ہے ہمارے پاس، ہمارے اندر، ہمارے باہر. کیا چلتا ہے دنیا کی ایکٹیویٹیز، اندر بھی دنیا، باہر بھی دنیا، آنکھ بھی دنیا، زبان بھی دنیا، ہر چیز دنیا بن گئی ہے. صراط کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں. اس بندے والی کیفیت، یہ تو وہ بندہ نا جس نے صراط
कंप्लीट कर लेना है, वो जो लटक कर नीचे गिर जाएंगे, जन्नत में जाके उसकी कैफियत क्या होगी। इंसान इस एक कैफियत को महसूस करे ना, तो शायद हम अपनी वो तमाम फजूल सरगर्मियाँ जो हम दुनिया के लिए नहीं बल्कि फजूल कामों में गुजार देते हैं, वो छोड़कर इबादत की तरफ रुजू कर लें। लेकिन फितने इस कदर छूते हैं हमें कि हम एक लम्हे मुसलमान और दूसरे लम्हे काफिर हो चुके हैं। हम वक्ती समझते हैं, हमें सिर्फ उस वक्त एहसास होता है, उसके बाद बातें हमें याद भी नहीं आती। सिरात की एक और बात फिसलने के और गिरने की जगह है। हदीस में आता है सही मुस्लिम की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, बल्कि सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा ये पुल कैसा होगा। आपने फरमाया ये फिसलने और गिरने की जगह होगी, जिसमें आंकड़े और कुंडे होंगे, ऐसे कांटे होंगे जैसे नजद के इलाकों में होते हैं जिन्हें सादान कहा जाता है। उस पुल से बाज मोमिन पलक झपकने में गुजर जाएंगे, बाज बिजली की सी तेजी से, बाज हवा की तेजी से, बाज परिंदे की तेजी से, बाज तेज रफ्तार घोड़ों की तेजी से और बाज ऊंटों की रफ्तार से गुजरेंगे। कुछ खैरवाफियत से पुल पार कर लेंगे, कुछ जख्मी हो जाएंगे, कुछ लेकिन पार जरूर करेंगे और कुछ ठोकरें खा के जहन्नुम में गिर जाएंगे। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से एक और हदीस रिवायत की जाती है कि पुल जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा, तलवार की तेज की हुई दार जैसा होगा, सहज फिसलने और गिरने की जगह होगी, और उसमें लोग पकड़ पकड़ के उस पे जो कुंडे लगी होंगी लोग को जहन्नम में गिराएंगे, बाज लोगों को पछाड़ देंगे, लोगों में से कुछ तेजी से गुजरेंगे, उनके रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी, हवा की तेजी से गुजर जाएंगे, उनकी निजात पाने में भी कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। कुछ तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजरेंगे, उनके रास्ते में भी कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी, कुछ पैदल गुजरेंगे। और फिर सबसे आखिर में वो इंसान जिसे आग झपटने की कोशिश करेगी, उसे गुजरते हुए तकलीफ होगी, हत्ता कि अल्लाह ताला इसे अपने फजल और रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा देगा और उसे कहा जाएगा जो चाहो मांगो। बंदा अर्ज करेगा मेरे रब क्या आपने मुझसे मजाक किया, हालांकि आप तो इज्जत वाले रब हैं। वही बंदा ना कि उसको लगेगा कि इतनी मुश्किल से मैं गुजर के आया हूँ, उसको कुछ और नहीं चाहिए होगा, वो शुक्र अदा करेगी मैं बच गया हूँ। इसे फिर कहा जाएगा जो चाहो मांगो, हत्ता कि जब उसकी सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे जो कुछ तूने मुझसे मांगा वो सब तुझे दिया और उतना ही दिया, उसके साथ और भी तेरे लिए। अब पुल सिरात पे एक और चीज कि दाएं बाएं इमानत और बाएं जानिब रहम खड़े होंगे। हदीस में आता है सही मुस्लिम की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमानत और रहम को भेजा जाएगा, पुल सिरात के दाएं बाएं जानिब जाकर खड़े हो जाएंगे। तुम में से पहला शख्स बिजली की तेजी से सिरात पार करेगा। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कौन सी चीज बिजली की रफ्तार से गुजर सकती है। आपने अर्ज़ किया क्या तुमने गौर नहीं किया किस तरह बिजली पलक झपकने में जाती है और आती है। इसके बाद कुछ हवा की तेजी से गुजरेंगे, इसके बाद कुछ लोग परिंदों की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ लोग आदमी के दौड़ने की रफ्तार से। इस तरह बाकी लोग अपने माल के मुताबिक गुजरेंगे और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात पर खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे होंगे, रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम, ऐ मेरे रब उम्मत को बचाना, ऐ मेरे रब उम्मत को सलामत रखना। नेक अमाल वाले लोग कम होने लगेंगे, फिर एक आदमी आएगा खड़ा होकर चल भी नहीं सकेगा, अपने आप को सिरात पर घसीटेगा, पुल के दोनों तरफ इमानत और रहम के कुंडे लटक रहे होंगे, जिसके बारे में हुक्म होगा इसे पकड़ लेंगे, यानी कहा जाएगा कि इस बंदे ने खयानत की, उसको पकड़ लेंगे, कहा जाएगा इस बंदे ने किसी पर रहम नहीं किया,
یہ زیادتی کرتا تھا، یہ ظلم کرتا تھا. آج تو کوئی ہم سے پوچھنے گیچنے والا نہیں نا. کسی کی باتوں میں خیانت کر لیں، رحم نہیں کرتے، زیادتی کرتے ہیں، بے رحمی کرتے ہیں. جہنم کے کنڈے اللہ تعالیٰ نے دو راہ دیے، ایمانت اور رحم. وہ پکڑ پکڑ کر بدلا لیں گے، جہنم میں گرا دیں گے، وہ کچھ کو زخمی کر دیں گے. پھر جو صراط ہے نا پل، یہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 3 جگہوں پر تم مجھے پاؤ گے. اور کون کون سی جگہ ہے؟ پہلی کہ آپ نے کہا سب سے پہلے مجھے صراط پر دیکھنا، پھر اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا، وہاں بھی نہ ملوں تو پھر مجھے حوض پر دیکھنا. ان تینوں جگہوں کے علاوہ میں کہیں پہ بھی نہیں ملوں گا. پھر اسی طرح جو پل صراط عبور کر رہے ہوں گے نا، اس قدر کٹھن مرحلہ ہوگا کہ انسان اپنے اہل و عیال کو سب کو بھول جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا مجھے آگ یاد آئی ہے تو میں رونے لگی ہوں. کیا آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ آپ نے ارشاد کیا 3 جگہیں تو ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. میزان کے پاس، حتیٰ کہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا وزن ہلکا ہے یا بوجھل. جب اس کو نام مال دیا جائے گا تو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں. اور تیسری چیز صراط کے پاس جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا تب انسان سب کو بھول جائے گا. پھر اس کے بعد مظلوم ظالم کو پل صراط پر جو ہے نا جن پر ظلم کیا گیا ہے، جن کے ساتھ ہم قطع تلقی کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بات چیت نہیں رکھتے، ان کو پل صراط کے راستے پہ کھڑا کیا جائے گا، وہاں پہ بدلے لیں گے. اب پل صراط کی باتیں سن کر ہماری کیفیت کیا ہے؟ وقتی طور پر تو ہم بہت زیادہ اپنے ایمان کو بوسٹ کرتے ہیں. ہمارے سلف کا جو سلف تھے اسلاف، ان کا خوف کیا ہوتا تھا پل صراط کے بارے میں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی پل صراط عبور کرنے سے پہلے گھبراہٹ سے امن نہیں پا سکتا. اور پھر اسی طرح عطا سلیمی سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں اتنے رنجیدہ اور غمزدہ رہتے ہیں؟ تو کہنے لگی تو ہلاک ہو، کیا تجھے نہیں پتا موت میری گردن میں ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور جہنم کے صراط سے مجھے گزرنا ہے. میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سوچ سوچ کے وہ پریشان ہوتے، غمگین رہتے. ابو میسرہ رحمہ اللہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے تو نہ جانتی، اور رونے لگتے. ان سے کہا گیا اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ نجات ہوگی یا نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے پوچھا کیا تجھے پتا ہے کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا جی. اس نے بھی پوچھا کیا تجھے پتا ہے تو وہاں سے بچ نکلے گا؟ بھائی نے جواب دیا نہیں. تب اس نیک آدمی نے کہا پھر یہ ہنسی کیسی؟ یہ کیوں ہنستے؟ کہتے ہیں کہ منہ تک اس شخص کے ہونٹوں پہ کبھی ہنسی نہیں آئی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا، نہ ہماری کبھی ایسی کیفیت ہوئی ہے، نہیں کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی. نہیں ہم کہتے ہیں دنیا نہ کیا ان باتوں سے لے کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا. کئی باتوں اگر نہیں سوچیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، سوچیں گے تو بچ جائیں گے. کچھ صراط کے بارے میں خود بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ ہمیں صراط سے گزرنے والوں میں شامل کرنا اور ہمیں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہمیں آنکڑے نہ گھیر لیں. ہم بہت نازک پلے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے.